روحي وصار الدمع يهدي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں، پچھلے درس میں آپ حضرات کے سامنے جو بات آئی تھی وہ یہ کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاننا ہر انسان کے لیے کتنا ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے. الحمدللہ سیر حاصل بحث اس پر ہوئی اور تفصیل سے بتایا گیا کہ ایک انسان کو انسانیت کے ساتھ زندگی گزارنی ہو، ایک مسلمان کو ایمان کے ساتھ زندگی گزارنی ہو تو اسے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا اور اس پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. جیسا کہ پچھلے کل بتایا گیا تھا کہ آج سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز باضابطہ شروع ہوگی، تو آج اس کا پہلا پارٹ ہوگا. آج ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے دو چیزیں. ایک یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے، اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دنیا کا ماحول کیسا تھا. دوسری بات آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں خاندان قریش میں کیوں بھیجا گیا اور اللہ رب العزت نے اس خاندان کی اور اس قبیلے کی کیسی حفاظت فرمائی شروع سے. ان دونوں چیزوں کو انشاءاللہ مختصر وقت میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے میں بتا دوں کہ اس وقت کا جو زمانہ تھا وہ زمانہ بڑے خون ریزی کا تھا، بڑے بے وفائیوں کا تھا، بڑے بدماشیوں کا تھا. اس زمانے میں ایک اگر لڑائی شروع ہوتی تو نسل در نسل وہ لڑائی چلتی رہتی. مرنے سے پہلے یہ وصیت کر کے مرتے کہ اس سے بدلہ لینا ہے، یہ میری وصیت ہے، اگر تو میرا خون ہے، تو میرا بیٹا ہے، تو اس سے بدلہ لے. بعض روایتوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ کچھ جنگیں، لڑائیاں نہیں بلکہ جنگیں ایسی تھیں جو کسی اور کے اونٹ نے ان کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا، اب اس پہ لڑائی ہو گئی. تمہارا اونٹ کیسا پیتا ہمارے اونٹ سے پہلے، اور نسلوں تک وہ چلتی رہی لڑائی. بہت خون ریزی تھی. اس زمانے میں کمانے کھانے کا مطلب یہ تھا کہ لوٹنا، کسی کو بھی لوٹ لیے وہ ایک پیشہ تھا. راستے سے کوئی گزر رہے اس کو مار دیے، اس کا پورا مال لے لیے، یہ پیشہ تھا. اس زمانے میں لڑکیوں کا معاملہ اور شادی بیاہ کا جو معاملہ تھا، کئی طرح کے شادیوں کے طریقے اس زمانے کے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. اس میں سے ایک یہ کہ شادی کرنے کے بعد شوہر خود اپنے کسی دوست کے پاس اپنی بیوی کو بھیج دیتا. یہ ایک باضابطہ طریقہ تھا. یعنی عورتوں کو اور لڑکیوں کو اتنا زیادہ نچلا طبقہ سمجھا جاتا تھا اور اتنا زیادہ ان کو ویسٹ سمجھا جاتا تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں. اپنی بیوی کو دوسرے اپنے دوست کے پاس بھیج دیتے تھے، یہاں تک کہ یہ معلوم ہو جائے، یہ ظاہر ہو جائے کہ اس دوسرے دوست سے حمل ہو گیا، اس کے بعد وہ اس کے گھر آتی تھی، اس وقت تک نہیں آتی. ایک شادی کا طریقہ یہ تھا، بچے پیدا کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک مرد کے پاس، ایک عورت کے پاس کئی سارے مرد چلے جاتے، پھر حمل ہونے کے بعد وہ عورت کہتی کہ یہ فلاں کا بچہ ہے تو مان لیا جاتا. یعنی عورت کو بس ایک خواہشات کو پوری کرنے کا ایک مشین بنا لی گئی تھی. یہ ایسا زمانہ تھا. ایسا زمانہ ہونے کے باوجود
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ مبعوث کرنا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی عرب میں بھیجنا تھا، اسی قریش میں بھیجنا تھا، تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے اندر کچھ اچھی چیزیں بھی رکھی تھیں۔ اتنے خطرناک زمانہ ہونے کے باوجود بچیاں پیدا ہوتے تو زندہ درگور کر دیتے، بچیوں کو لے جا کے زندہ درگور کر دیتے۔ درگور کرنے کا مطلب ہے گاڑ دیتے، گلا کاٹ دیتے، بچیوں کو لے جا کے بیچ دیتے۔ یہ معاملہ عام تھا، عورتوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا، یہ بھی معاملہ عام تھا۔ اپنی ماں سے شادی کر لیتے، اپنے باپ کا انتقال ہو جاتا یا باپ طلاق دے دیتا تو یہ زمانہ ایسا تھا کہ اپنی ماں سے شادی کر لیتے۔ یعنی یہ زمانہ ایسا تھا جس زمانے میں جہالت جو ہے سر چڑھ کر بول رہی تھی، اس زمانے میں جو ہے دین اور اسلام کا کوئی جو ہے وہاں پہ نام و نشان نہیں تھا، ایسا خطرناک زمانہ تھا۔ لیکن باوجود اس کے کچھ چیزیں ایسی تھیں جو عرب کے اندر موجود تھیں، کچھ چیزیں ایسی تھیں جو شرافت جس کو سمجھا جاتا تھا۔ ان میں سے کچھ چیزیں میں نوٹ کر کے لایا ہوں، وہ آپ حضرات کے سامنے بتا دوں۔ بعض افراد کے اخلاق بڑے عمدہ تھے، اس طرح کے کوئی چیزیں ان کے اندر موجود نہیں تھی جو ابھی آپ حضرات کے سامنے بتائے گئے۔ اچھے اخلاق کے بعد چیزیں بعض لوگ مانے جاتے تھے، جن میں خاص طور سے گاؤں اور دیہاتوں کے لوگ تھے جن کے اخلاق بڑے عمدہ تھے۔ اسی طرح سے ان کے اندر سخاوت بڑی مشہور تھی۔ سخاوت کا مطلب ہے اپنے پاس آئے ہوئے مہمان کا ضیافت اچھی کرنا اور ضرورت مندوں کو دینا۔ یہاں تک واقعات موجود ہیں کہ کوئی گھر ایسا ہے جس گھر میں ایک اونٹ ہے، اسی اونٹ کے دودھ سے گھر چلتا، لیکن اگر ان کے پاس کوئی مہمان آ جاتا تو وہ اپنے اس اونٹ کو بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ ایسے بھی کچھ لوگ اور خاندان موجود تھے۔ اسی طرح سے وفا عہد یہ کرتے، بے وفا نہیں ہوتے۔ کچھ خاندان ایسے تھے جن کے لوگ بہت زیادہ وفادار ہوتے، وفاداری کے لیے اپنی جان دے دیتے، لیکن بے وفائی نہیں کرتے۔ کوئی وعدہ کر دیے بس وفا کرنا، اس کو ایمان۔ بعض روایتوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وفاداری کو یہ ایمان کا ایک جز سمجھتے، جس مذہب پہ وہ ہوتے اس مذہب کا ایک جز سمجھتے، ایسی وہ وفاداری کرتے۔ اسی طرح سے خودداری اور عزت نفس بھی ان کے پاس تھی، خودداری بہت تھی۔ کچھ بھی کرتے، مر مٹ جاتے لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتے، مر مٹ جاتے لیکن اپنے وعدے سے بے وفائی نہیں کرتے۔ اپنا جو کرتویہ ہے، اپنا جو اپنا فرض ہے وہ ادا کرنے میں اپنی قربانی وہ دے دیتے، لیکن وہ قدم پیچھے نہ اٹھاتے۔ ایسے ان کے اندر جو ہے کچھ چیزیں تھیں۔ اور اسی طرح سے عزائم کی تکمیل کرنے کا ان کے اندر بڑا پختہ ارادہ تھا۔ جو بھی عزم کرتے، جو بھی ارادہ کرتے، کچھ ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ان کی زندگی کی ایسی کی تیسی ہو جائے، لیکن وہ جو ارادہ کرتے اس ارادے پر کھرے اترتے اور وہ کر گزرتے۔ اسی طرح سے حلم اور بردباری بھی ان کے اندر تھی۔ ان کے اندر جو ہے معاف کرنے کا جذبہ، درگزر کرنے کا جذبہ، لائٹ لینے کا جذبہ، یہ بھی بعض خاندانوں میں بدرجہ اتم پایا جاتا ہے۔ اور بدوی سادگی، دیہاتی پن ان کے اندر موجود تھا۔ دیہات کے لوگ کیسے رہتے، زیادہ لپڑ ڈپی نہیں آتی، گول پھرانا نہیں آتا، تو وہ اس حساب کے بھی کچھ لوگ تھے۔ بڑی بڑی کتابوں میں ان تمام چیزوں کو گنوا کر یہ بتایا گیا کہ ان کے اندر یہ خصوصیات شاید اس لیے اللہ رب العزت نے رکھی تھی کہ یہاں سے نبی کو پیدا کرنا تھا، یہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دینا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایسے برے وقت میں بھی، ایسے برے لوگوں کے باوجود بھی کچھ لوگ اور کچھ خاندان ایسے تھے، کچھ قبیلے ایسے تھے جن کے اندر بہت عمدہ کوالٹیز پائی جاتی تھی، اور انہی خاندانوں میں سے ایک خاندان قریش ہے۔ اس میں سے اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، اس خاندان کا نسب نامہ اللہ کے رسول کے والد کون تھے، ان کے والد، ان کے والد، ان کے والد، اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام تک کتابوں میں موجود ہے۔ صرف نام ہی موجود نہیں ہے میرے دوستوں، بلکہ ان میں سے ہر ایک کی بایوگرافی بھی موجود ہے کہ ان کا طریقہ کیا تھا،
ان کا رہنے سہنے کا ڈھنگ کیا تھا، وہ عبادت کیسی کرتے تھے، وہ بیویوں کے ساتھ معاملہ کیا کرتے تھے، بچوں کے ساتھ معاملہ کیا کرتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام تک کوئی ایسے نہیں ہے جنہوں نے شرک کیا ہو، کوئی ایسے نہیں ہیں جنہوں نے شراب پی ہو، کوئی ایسے نہیں ہیں جنہوں نے زنا کیا ہو، کوئی ایسے نہیں ہیں جنہوں نے کسی پر ظلم کیا ہو۔ سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جتنا نسب ہے اللہ کے رسول کا، سب شریف لوگ ہیں، سب شریف خاندان ہیں۔ اللہ رب العزت نے یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے نسب کو محفوظ رکھا۔ بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ کسی نے جھوٹ نہیں کہا، کسی نے عہد کر کے، وعدہ کر کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک اور پوتر نسب ہے، ایسے خاندان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ باوجود اس کے کہ اللہ کے رسول ایسے خاندان سے پیدا ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے حضرت عبد المطلب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان کے ساتھ دو ایسے معاملے پیش آئے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس خاندان کی بڑی عزت ہونے والی ہے، اس خاندان میں پیدا ہونے والے نبی ہونے والے ہیں، بہت محترم شخص ہیں، ان کی بہت زیادہ اہمیت ہوگی۔ ایسے دو واقعات پیش آئے، اس طرف میں آپ حضرات کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز، چاہے زمزم کا جو کنواں تھا وہ کنواں پاٹ دیا گیا تھا، اس کنویں کو بند کر دیا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے اور معلوم ہونا چاہیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں آئے تھے، کعبۃ اللہ کے پاس آئے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ نے جب ایڑیاں رگڑی تو وہاں پر زمزم کا کنواں پیدا ہوا۔ اللہ رب العزت نے وہ معجزہ کروایا اور وہاں کنواں ہوا۔ جب وہاں کنواں بنایا گیا، پانی آیا تو لوگ آتے گئے اور وہاں پر رکتے گئے۔ انہی پہلے رکنے والوں میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا بڑے ہونے کے بعد، پھر وہ خاندان چلا، پھر اس کے بعد یہاں پر ایک بھکمری آئی، پھر ایک جنگ ہوئی جس کی وجہ سے قبیلے بنو جرہم نے اس کنویں کو پاٹ دیا، اس کنویں کو کیا کیا؟ بند کر دیا۔ بند کرتے ہوئے ان لوگوں نے اپنی تلواریں، اپنے زرہیں، اپنا سونا سب کچھ اس میں ڈال دیا اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ لیکن کعبۃ اللہ چونکہ وہاں پر موجود تھا، اس لیے لوگ وہاں پر رکتے رہے۔ پھر آنے والے زمانے میں پھر لوگ رکتے یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب بھی وہاں رہے، اور حضرت عبد المطلب اور ان کا خاندان وہیں بسا۔ جب حضرت عبد المطلب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان کو خواب ہوا کہ اس کنویں کو پھر سے کھودا جائے۔ ان کو اشارہ ملا، باضابطہ خواب میں ان کو جگہ بتائی گئی کہ فلاں جگہ زمزم ہے، زمزم کا کنواں ہے۔ اس کی تاریخ تھی، لوگوں کو معلوم تھا، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ کہاں ہے۔ اور اللہ کا جب اشارہ ہوا، حکم ہوا، تو حضرت عبد المطلب نے اس کو کھودنا شروع کیا۔ حضرت عبد المطلب نے کھودنا شروع کیا تو دوسرے خاندان والوں نے، اصل میں جب کھود رہے تھے تو اس میں سے تلوار نکلے، اس میں سے زرہیں نکلے، اس میں سے سونا نکلا، اس میں سے چاندی نکلا، بہت ساری چیزیں نکلے جو قبیلے بنو جرہم نے وہاں پر رکھا تھا، چھوڑ گئے تھے۔ تو لوگوں نے جب دیکھا تو لوگ بھی انوالو ہونے کی کوشش کرے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہو جاتے۔ شاید ان کے من میں یہ تھا کہ ہمارے بھی حصے میں یہ چیزیں آ جائیں گی، لیکن حضرت عبد المطلب نے منع کیا۔ پھر حضرت قریش بھی آئے، ان کے ہی خاندان کے کچھ لوگ آئے، لیکن پھر بھی حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے باضابطہ، میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں کھودوں گا، کسی کا میں شریک نہیں رہوں گا۔ لوگوں نے بہت تنگ کیا، تو بنو سعد کی ایک کاہنہ تھی اس وقت میں، اس کے پاس چلو ہم اس کے پاس جائیں گے۔ کاہنہ کا مطلب ہے کہ غیب کی خبریں جاننے والی۔ اس وقت ایسا تھا، شیطان اوپر سے کچھ خبریں لے کے آتے تھے، تو کچھ کاہن تھے، جیسے آج کل کچھ لوگ رہتے جو منتر بھی پڑھنے والے رہتے، کچھ لوگ رہتے جو قرآن کے علم سے بھی جنوں کو اپنے قبضے میں رکھتے، تو ایسے لوگوں کو پہلے کاہن کہا جاتا تھا۔ تو کاہنہ ایک تھی بنو سعد کی ایک قبیلے میں، تو اس کے پاس جانے کا فیصلہ ہوا۔ حضرت عبد المطلب بھی بولے کہ چلو ٹھیک ہے جائیں گے، ان جیسا بولے ویسا سنیں گے، بول رہے نا، چلو خواب بتاؤ، انہیں خود بتا دیتے، یعنی کہ وہ علم جاننے والے ہوا کرتے۔
تو لوگ کاہنہ کے پاس جانے لگے، تو کچھ ایسے واقعات پیش آئے بیچ میں، یہ لوگ گھبرا گئے اور ان لوگوں نے یہ سمجھ گئے یہ لوگ کہ حضرت عبد المطلب کو تنے تنہا اس کا یہ کام دیا گیا ہے، ہمیں اس میں انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے کچھ واقعات پیش آئے، تاریخ میں یہی لکھا ہوا ہے کہ کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ وہ بنو سعد جانے سے پہلے وہ واپس آ گئے، نہیں آپ ہی کر لو، آپ کے ذمہ یہ کام ہے۔ بہرحال یہ اس طرف اشارہ تھا کہ حضرت عبد المطلب بڑے اہم ہیں اور حضرت عبد المطلب کے خاندان میں بہت اہم لوگ آنے والے ہیں۔ پھر کیا ہوا، یہ ایک واقعہ پوری دنیا میں جب جہاں تک میڈیا تھا، جہاں تک پہنچنا تھا، یہ بات پہنچ گئے۔ پھر ایک اور واقعہ پیش آیا جو واقعہ فیل کے نام سے مشہور ہے۔ اس واقعے کو انشاءاللہ تفصیل سے میں کل بتانے کی کوشش کروں گا۔ آج کا ہمارا جو وقت تھا وہ وقت ہو چکا، اس لیے بہرحال آج ہم نے جو جانا وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے دنیا کا خاص طور سے عرب کا کیا حال تھا، بے حال تھا، بدحال تھا، بدترین حال تھا، لیکن باوجود اس کے کچھ قبیلوں اور خاندانوں کو اللہ رب العزت نے ان تمام خرافات سے محفوظ رکھا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کو وہاں پیدا فرمانا تھا۔ اچھا خاندان ہونا ضروری اس لیے تھا کہ اللہ کے رسول پیدا ہوں، یہیں پیدا ہونا اس لیے ضروری تھا کہ پوری دنیا میں بہت زیادہ خطرناک والے معاملات یہیں پر ہو رہے تھے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے وہاں پیدا فرمایا۔ اور حضرت عبد المطلب کو زمزم کے کنویں کو کھودنے کا ایک موقع دیا، اور اس سے جو تلواریں اور اس سے جو سونا وغیرہ نکلا، اس سے حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کا دروازہ بنایا۔ جو بھی چیزیں اس میں سے نکلیں اس کو ڈھالا گیا اور اس سے مضبوط ایک دروازہ انہوں نے بنایا، اس سے ایک پیسہ بھی انہوں نے اپنے خرچ کے لیے نہیں لیا۔ پورے لوگ دنگ کے دنگ رہ گئے کہ بھئی اتنی قیمتی چیزیں ہیں، یہ استعمال کر سکتے تھے، ان کے قبضے کے تھے، لیکن اللہ کو بتانا یہ تھا کہ یہ وہ خانوادہ ہے، یہ وہ خاندان ہے جو اللہ کی مدد کے لیے، جو نبیوں کی مدد کے لیے، جو دین کی مدد کے لیے، جو کعبۃ اللہ کے جو حفاظت کے لیے یہ خاندان متعین کیا گیا ہے، اس لیے حضرت عبد المطلب نے یہ کام کیا۔ بہرحال یہ آج کا درس تھا، انشاءاللہ کل واقع فیل بھی بتایا جائے گا۔ ابرہہ نے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا تھا، تو اس نے کیوں کیا تھا، پھر کیا ہوا، پھر کیسے ہوا، اگر ممکن ہو تو انشاءاللہ آگے کی بھی چیز بتائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔